بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا مسجد اقصی ہیکل ہے؟ مسجد اقصی ہیکل نہیں ہے اور اس کے کھنڈرات پر نہیں بنائی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہیکل عبادت کی جگہ تھی اور جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک افسانہ ہے اور یہودیوں کی جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کیا وہ در حقیقت مسجد اقصی ہے، اور در حقیقت آپ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور اس نے اسے پہلی بار نہیں بنایا۔ روئے زمین پر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد احرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک پہلا گھر عبادت کا جو بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو کہ بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے گھر تھے، لیکن یہ پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر۔ پھر اس کی 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح بخاری 3366 اور مسلم 520 میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد احرام مکہ میں۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ اس کی نے کہا کہ مسجد اقصی یروشلم میں۔ میں نے کہا، دونوں کے درمیان کتنا عرصہ رہا؟ انہوں نے کہا 40 سال۔ علامہ طاہر بن عاشور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، معاملہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم سرزمین شام بمشر فلسطین کی سرزمین سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد اس سرزمین کی وارث ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ دکھائی جہاں ان کی اولاد کی سب سے بڑی مسجد ہوگی، تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں ایک چھوٹی مسجد بنوائی اور اس سے چٹان پر بنایا جو قربانی کے لیے مختص کی گئی تھی۔ یہ وہ چٹان ہے جس پر سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی تھی، لیکن چونکہ اس وقت کے لوگ مشرک تھے اس لیے وہ ڈھانچہ نظر انداز کر دیا گیا اور غائب ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر مسجد اقصی بنانے کی ہدایت کی، اور وہ علم جو جسے یہودی کتابیں نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، جو کہ البہ کی مسجد ہے، بیت المقدس کی مسجد اللہ سے عزت ہے۔ یہ صحیح ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو کہ ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسجد اقصی صرف یہودیوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ان مومنین کے لیے ایک مسجد کے طور پر بنائی گئی ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے گی۔ مومنین تمام ادوار میں انبیاء کے پیروکار ہیں اور وہی اس مسجد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الہی پیغام ختم ہو گیا، قاصد پس وہ اس مسجد کا سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ کسی شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایک نبی اور ایک رسول کے طور پر، اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا اور معراج کی رات کا سفر اور آسمان پر چڑھنے کی رات اس مسجد میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ امت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ توحید اور سچے دین کی راہ میں بڑی نوع انسان کی رہنمائی کا کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تھا، اور یہ کہ تمام لوگوں سے جس کا تقاضا ہے کہ کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ان کے پیروکاروں کو تو یہ حق وراثت میں ملا ہے اور یہ قیامت تک ان کا رہے گا۔ یہ خیال کہ اسلام سے پہلے کوئی مسجد نہیں تھی بلا شبہ غلط ہے، کیونکہ اسلام اللہ کی وحدانیت اور اس کی اطاعت کی معنی ہے، تمام انبیاء کا مذہب ہے، اور جو ڈھانچہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس میں بلند ہو اور اس میں اس کی عبادت کا نام مسجد ہے۔ یہ لفظ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے ہی مشہور تھا،
اس بابرکت مسجد اقصی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جب یہ پہلی بار تعمیر کی گئی تھی صرف یہودی مذہب کے پیروکاروں کے لیے ہو، اور قرآن اور سنت کے تمام نصوص میں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس لفظ جو یہودیوں کی عبادت گاہوں سے مراد ہے، یہ لفظ صلوات ہے جو اس آیت میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ لوگوں کے جانچ پڑتال کرتا۔ بعض کے ذریعے سے تو وہاں کے خانگاہیں، گرجا گھر، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام مقصد لیا جاتا ہے مسمار کر دیے جائیں گے۔ سورہ الحج آیت نمبر 22۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ نے یہ لفظ صلوات کے معنی کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ علامہ طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صلوات صلات کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد یہودی کی عبادت گاہیں ہیں۔ یہ لفظ صلوات سے عربی ہے، جب اس کی عربی کی گئی تو تے کو تے سے بدل کر جمع کر دیا گیا۔ قرآن جیسے مسجد کہتا ہے جو وہ عیسائی چرچ یا یہودی عبادت گاہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلامی اصلاحات میں قدیم زمانے میں ایک مسجد ہے جو ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی مذہب کی طرف واپس جاتی ہے، جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اسے اپنے توحید پرست آباء و اجداد سے وراثت میں حاصل کیا تھا، تب بھی اسے مسجد کہا جاتا تھا، اور اسے کبھی بھی عبادت گاہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جو خاص طور پر ان دونوں مذاہب کی عبادت کے لیے تھا۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ وغیرہ کے دور میں بھی اسے مسجد کہا جاتا تھا، اس لیے ان انبیاء کے پیروکاروں کے ان نام کو تبدیل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جس میں سے یہ نام پہلے رکھا گیا جو کہ مسجد ہے۔ چنانچہ حارث الشعراء کے حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحییٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی اور لوگ بیٹھ گئے بالکونیوں میں۔ اس سے امام احمد نے مسند 404 میں روایت کیا ہے، مفسرین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔